اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے لے کے چلنا، صحیح طریقے سے دیکھنا، اپنے آپ میں جیسے اچھے انسان بننا، نماز کی دل سے فکر کرنا. ایک نماز ختم ہو گئی، دوسری نماز کا انتظار کرنا، عصر پڑھے مغرب کے انتظار میں رہنا، مغرب پڑھتے عشاء کے انتظار میں رہنا، تہجد کی نماز خواہش کرنا دل میں. اللہ اٹھائے تھے تمہارے، تم خواہش کرو دل سے، دعا کرو اللہ سے. تم ایسا نہیں ہوتی دعا قبول میں بھی دیکھتا ہوں. تم دعا کرو، شدت سے دعا کرو اللہ کے سامنے، اللہ تم میرے کو نماز تہجد میں میری نیند مشاعر کر دے مالک. اٹھو اللہ کے سامنے سجدے کرو. جب اللہ انسان کو زمین پہ بھیجے نا تو اس کا رزق، اس کا فیوچر ڈیسائیڈ کر کے بھیجے گا. کون کیا بننے والا اللہ کو سب معلوم ہے. بلکہ محنت بھی ایک معنی رہتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جو زمین پہ اتارے، اللہ چاہتے تو آسمان سے ڈائریکٹلی کھانا دے سکتے تھے آپ کو. آپ تو رہنے والے جنت کے تھے. پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے نہیں کرے، زمین کے اندر آپ کو راستہ بتایا، اس کے اندر یہ ڈالو، پھر یہ اگتا، پھر وہ نکالو، پھر اس کو پیسو، اس کی روٹی بناؤ، پھر کھاؤ. یعنی کہ انسان کیا کرنا؟ محنت. کیا کرنا؟ محنت. تو ہر کام میں انسان کو محنت ہے. قرآن پڑھنا بھی محنت ہے، نماز پڑھنا بھی محنت ہے. ایک عظیم عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. کام چور لوگ اپنے آپ کو جو کام سے بچاتے نا، اللہ کی قسم انہیں دنیا میں بھی پریشان رہتے اور آخرت میں بھی پریشان رہتے. محنت کرنے والا انسان، اب تم جو ایجوکیشن حاصل کرے، کوئی قرآن کی، کوئی اسکول کی، کوئی مدرسے کی، تو وہ بھی ایک محنت ہے. کوشش کرنا، میرے کو یاد نہیں ہو رہا، میرے کو یاد نہیں ہو رہا. یاد کہاں سے ہوگا؟ تمہارا دماغ کھیل میں زیادہ. کھیلو، ایک ٹائمنگ بناؤ ہوتی ہے کھیل. اچھی بری چیز کی ایک ٹائمنگ بنانا آپ کی. یا مول صاحب آپ کو سبق دیے، الحمدللہ. کمپٹیشن میں کتنی بار سمجھایا تم نے، میں آج تک نہیں دیکھا تم لوگ کمپٹیشن کرتے ہو. صحابہ کرام ہر چیز میں کمپٹیشن کرتے تھے، ہر چیز میں کمپٹیشن کرتے تھے. کئی کو میں اللہ کے دین کے کام میں آگے نکل جاؤں گا، میں آگے نکل جاؤں گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں آگے نکل جاؤں گا. ابو بکر بولتے تھے میں آگے نکل جاؤں گا. ایک وقت آیا، کون ہے اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے والے؟ سب ہر کوئی ایک ایک چیز لے کر آئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، آپ عمر بن خطاب رہے، آج تو میں ابو بکر سے زیادہ مارے لیتا ہوں بازی. آپ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھے، آپ کیا لائے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جو بھی تھا اس میں کا آدھا حصہ لا لیا اور آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ کر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، ابو بکر تم کیا لائے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں جو بھی تھا سب لے کے آیا، اپنے گھر والوں سے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ گیا. عمر بن خطاب بولے آج میں ہار گیا ابو بکر سے. ہمیشہ جیتنے کی کوشش کرتے تھے ہم. کس کام میں؟ نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں. آج تم سورہ بقرہ کی کوئی آیت مول صاحب کو سنائے، آیت نمبر 22 سنائے، میں آیت نمبر 25 سناتا ہوں. انہوں بولا میں آیت نمبر 26 سناتا ہوں. انہوں بولا آیت نمبر میں 28 سناتا ہوں. ایسا کمپٹیشن کرنا. قرآن ایک بہترین کتاب ہے، اس کو دل سے تم جب اس کو دل سے پڑھنے کی کوشش کریں نا تو عجیب اندر سے خوشی پیدا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عربک زبان پسند تھی، اس لیے قرآن کو عربک زبان میں نازل کرے. تو تم لوگ اچھائی کے کاموں میں کمپٹیشن کرو. کھیلنا کودنا زندگی میں لگے ہوا ہے بیٹے. جب تم 20-25 سال کے جب ہو جائیں گے نا، جب کامیاب ہو جائیں گے نا، جب زندگی میں بہت سارے چیزیں ملتے تم آپ کو. اب میری مثال لے لو تم، میں جب سے ہو سنبھالا، قسم اللہ کی، میں جیسے جان نماز کے بعد بیٹھا ہوا نماز اثر پڑھا، میں کبھی زندگی میں خوشیاں دیکھا ہی نہیں. صرف محنت 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 محنت. امی ابا تھے جب ان کے واسطے محنت کرا، پھر بیوی آئی ان کے واسطے محنت کرا، پھر بچے ہوئے ان کے واسطے محنت کرا. آج بھی ہوں تو آج میری 43-46 کے قریب ایج ہو گئی، آج بھی میں محنت کر رہا ہوں. انسان کو محنت کامیاب بناتی، ناکام کسی کو نہیں بناتی. قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیے ہوئے، اس کی حفاظت بھی میں کروں گا. نازل میں کرا، حفاظت بھی میں کروں گا. جب تمہارے سینوں میں قرآن داخل ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا مددگار ہے. اللہ قادر ہے تمہاری مدد کرنے کے اوپر. اللہ مول صاحب کو رزق نہیں دے رہے،
دے رہے نا اللہ، اللہ ان کو روزگار دیے، اللہ اچھی نیک بیوی بھی دیں گا آنے والے وقت میں، اللہ ان کے رزق میں اور برکت دیں گا پروردگار۔ اب کام مول صاحب کا یہاں سے 1000-2000 کلومیٹر دور، جس سے اتنی دور سے اللہ حیدرآباد میں ان کا رزق لکھے پروردگار، اپنی ماں کو، باپ کو، بھائیاں بہنوں کو سب کو چھوڑ کے محنت کرے نا محنت انہوں، پھر تم بھی محنت کرو، تم بھی ایک دن استاد بنیں گے، تمہارا بھی ایک مدرسہ ہوگا، تمہارا بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہوگا، کیا معلوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو کیسے بلندی کے راستوں پہ لے آ کے کھڑا کر دے۔ یہ اللہ کی دست قدرت ہے، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے جو ایمان نہیں رکھتے، جو مسلمان نہیں ہوتے۔ مسلمان مومن ہمیشہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھتا، تو کمپٹیشن کرو، ارے بھائی آج شبیر یہ سبق سنا ہے، ارے کبیر وہ سنا، میں آج یہ سنا مول صاحب، کبھی سبق کے آگے بڑھ کے سنا مول صاحب کو، مول صاحب میں یہ یاد کرا اپنی وجہ سے، آپ دیکھیے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کوشش بیٹے، کوشش تمہاری کوشش ہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی۔ تمہاری ماؤں کی ایک امید ہے تم لوگوں سے، ہمارے بچے اچھے انسان بنتے ہوں گے، تو ہم کوشش کر کے کامیابی کرنا۔ اگر یہ چھوڑ دیں گے تو پھر وہی میں آپ لوگوں کو بتایا نا، کام سیکھنے کی عمر نکل جاتی، یا ہوٹل میں کام کرنا یا کوئی چوراہے پہ کھڑ کے مزدوری کرنا، اس کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم ایجوکیشن یا اسلامک یا دینی تعلیم یا جیسے بیرونی تعلیم اگر ہم حاصل نہیں کریں گے تو ہماری پریشانی اور بڑھنے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا، ویسی علم والا اور بے علم انسان برابر نہیں ہو سکتا۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ کون سے بھی طریقے سے ہو، تم اس کو یاد کرنے کی کوشش کرو۔ مول صاحب بولے تو ٹیبل لگانا، مول صاحب بولے تو ٹیبل اٹھانا، مول صاحب بولے تو کتاب اپنی مرضی سے، میں سوائے شفیع کے کوئی بچے کو نہیں رکھا اپنی مرضی سے کتاب لے کے پڑھے سو، اپنی مرضی سے۔ تمہارا دل بھی چاہنا ارے میں قرآن لے کے پڑھوں گا، میں زیادہ سبق یاد کروں گا، الحمدللہ میں یاد کر کے جسے سناؤں گا، الحمدللہ میں زندگی میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے جس کا پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ بروز محشر میزان قائم ہوں گا، یہ کتاب تمہارے واسطے کام آنے والی، وہ اندھیری قبر میں تمہارے واسطے کام آنے والی۔ میں کئی ایسے حدیث سنا سورہ ملک پڑھنے والا کہ آج سے قبر میں جیسے لڑ جھگڑ کے جیسے بندے کو جیسے جنت میں داخل کرا تھا، سورہ ملک اندھیری قبر میں تمہاری روشنی کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن عظیم کتاب ہے، تم اس کو کوشش کرو، یہ سمجھو یہ نہ سوچو میرے کو یاد نہیں ہو رہا، میں نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا جہاں پہ اللہ کی مدد نہ، تم اللہ کی مدد کرو، نماز کے ذریعے سے تم میری مدد طلب کرو، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو فرما دیجیے جو مجھ سے مانگتے، جو بھی بندہ میرے کو پکارنے والا پکارتا، میں اپنی شان کے مطابق اس کی پکار سنتا بھی ہوں، اپنی شان کے مطابق اس کو عطا بھی کرتا ہوں، میں اس کی شارت پہ رکھ کے قریب ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین ہمارا ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوزخ بنایا، جہنم بنایا، جنت بنایا، عذاب القبر برحق ہے ایمان رکھنے والے کے۔ بے ایمان لوگوں کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، زندگی جی لے جیسی بڑی ویسی جی لے، قانون بھی کسی بھی چیز کے واسطے رولز ہونا بہت ضروری ہے، بغیر رولز کے زندگی گزارے تو تم زندگی نہیں کٹتی تمہاری۔ قانون لاگو ہونا، ابھی قانون دیکھے اس کا تم نے اسلامی قانون بولے کہ اس کو خلافت ہی نہیں ہے، خلافت تو آج سے 100 سال پہلے ختم ہو گئی، بس اب اس کو اللہ علماء کرام کی مدد سے نہیں لگے چل رہے الحمدللہ۔ وہ ٹاپک کو بعد میں بات کریں، خلافت کے بارے میں بھی نہیں معلوم تم لوگ، خلافت بولتے کس کو، آخر خلافت کا مطلب کیا ہوتا۔ مدرسے کے بچوں کو ہر وہ چیز معلوم رہنا، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، صدقے کے بارے میں، ہر وہ چیز، طلاق کے بارے میں، ہر وہ چیز کا علم رہنا تم لوگوں کو، صرف قرآن کا علم نہ رہنا، دینی تمام معلوماتیں تم لوگوں کو جیسے معلوماتیں رہنا۔ اگر کوئی تم سے سوال کرا تو الحمدللہ اس کو جواب دینے کے قابل رہنا،
قرآن کو پڑھنا بھی اور قرآن کو سمجھنا بھی. خالی قرآن پڑھنا بھی تو کوئی بھی پڑھ لیتا, قرآن میں بھی پڑھ لیتا ہوں, اس کو سمجھنا بھی. 2 منٹ کی مثال, آپ اپن خورما پکائے, اب اس کا ٹیسٹ معلوم ہوتا نا آپ لوگوں کو, ہوتا نہیں ہوتا, مزے لے کر خورما چکن مٹن, یہ چکن ہے, یہ کھائے تو وہ کھائے تو پروٹین آتا, اعلیٰ آتا, فلا آتا. تو بہت ساری سورہ بھی پڑھے تو اس کا بھی مطلب ہوتا, جیسے کہ سورہ فاتحہ, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں, اللہ تو ہم کو سیدھے راستے چلا, اللہ ان کے راستے چلا جن پہ تو نے انعام کیا, نہ کہ ان کے جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. آمین یا رب العالمین. صراط المستقیم کے راستے پہ. تو ہر سورے کا ہم کو مطلب معلوم ہونا, قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا. اس کے واسطے حاصل ہے تم لوگ واسطے, یہ حاصل رکھتے گئے ہو, یہی وجہ سے رکھتے کہ بچوں کو اچھی طریقے سے قرآن یاد ہونا, بچے اچھی طریقے سے قرآن کو سمجھنا. صرف نیند, تم لوگوں کو نیند 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 نیند, صرف سونا سونا سونا. سونا تو ہزاروں سال ہے خبر کے اندر بیٹے, آرام ہی آرام ہے. اعمال اگر اچھے, اگر اعمال خراب نکل گئے تو وہ بھی حرام ہو گئی سمجھو خبر میں بھی. اب وہ جنوں کی ایک سوچ رہی تھی, ابھی تو میں 16 سال کا ہی ہوں, میری عمر 17 سال ہی ہے, آج میں 26 سال کا ہوں, ابھی میں بڈھا تھوڑی ہوا. اللہ 27 سال کی عمر میں بھی موت دے دے, 8 سال کی عمر میں بھی موت دے دے, 15 سال کی عمر میں بھی موت دے دے. اللہ چاہے تو 120 سال کی عمر میں بھی موت دے دے. اب دیکھو ہمارے نانی زندہ نہیں ہے, 100 سال کراس ہو گئے, ان کے سامنے سب چلے گئے, بیٹے بھاواں ہوا دامادا آمدا سب چلے گئے, آج بھی باقی ہے. تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں بیٹے, موت کبھی بھی کدھر سے بھی کہیں سے بھی کدھر, ڈھنگ بن کے چھت پگھلا, وہ پنکھا گر کے سر پہ پڑا, خالی دماغ پہ پڑا ہوتا انسان کا کام ختم. تو موت سے کبھی بھی کسی کی یاری نہیں بیٹے, اس کا وقت مقرر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں بولے کہ اگر ہم کسی کی موت کا وقت جب مقرر کرتے تو ایک پل ادھر بھی نہیں ایک پل ادھر بھی نہیں, ہم ہمارے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کو ڈائریکٹ ہماری طرف اٹھا لیتے ہیں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. تو جب تک ہم ہیں تو ہم جیسے کوشش کرنا, ایک اچھے انسان بننا, جیسے تربیت حاصل کرنا. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنا اور سمجھنا آسان کر دے, سب کو قرآن پڑھنے والا سمجھنے والا بنائے, مشکلوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے, کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ SIR کے ذریعے سے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو پریشان کیے جانے کی کوشش ہو رہی, پروردگار تمام مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما مولا. اللہ بیمار کے اوپر رحم فرما, صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما مولا. اللہ دنیا میں سوائے تیرے کبھی کسی کا محتاج مت بنا مولا. اللہ مدرسے کے لیے علم نافعہ کے دروازے کھول دی مولا. اللہ بچوں کو قرآن پڑھنا اور سمجھنا آسان کر دی مولا. اللہ ہم سب کو قرآن کے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما مولا. دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم کو قائم اور دائم کر دے مولا. اللہ قرآن پہنچانے والے بنا مولا. اللہ ایک بیوہ بہن کی ریکویسٹ آئی ہے پروردگار, اس کے گھر میں راشن نہیں ہے اور گیس کا مسئلہ ہے, اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اللہ اس کی اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرو, اللہ وہ بیوہ بہن کی مدد فرما مولا. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما مولا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.